برین اور ہارٹ کے درمیان جو ایک کنیکشن ہے، تو میں آڈینس کو کہنا چاہوں گا کہ ضرور پڑھیں اس پہ انٹرنیٹ پہ کہ نروس سسٹم آف ہارٹ. اس پہ آج کل گورے ریسرچ کر رہے ہیں کہ دل کا بھی ایک نروس سسٹم ہے. سرکولیٹری سسٹم تو ہے ہی لیکن نروس سسٹم ہے. تو بڑی انٹرسٹنگ باتیں اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن لوگ آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں. لیکن یہ بات ہے کہ دیکھیں سائنس والے بھی ایک عجیب کام کرتے ہیں. جی، وہ جو بات انہوں نے تسلیم نہیں کرنی ہوتی، جس بندے نے کہی ہوتی اس کو سائنسدان ہی تسلیم نہیں کرتے. ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو اس نے کہی ہے، وہ کوئی اتھینٹک سائنسدان نہیں ہے. بالکل. تو جس کی تسلیم کرنی ہوتی ہے وہ سائنسدان کو ڈگری تھوڑی ہے. بائسنس بڑی ہے اس میں وہ جس کی بات تسلیم نہیں کرنی وہ کہتے ہیں یہ سائنسدان ہے ہی نہیں. تو ویسے تو اس کے اوپر بہت لکھا گیا ہے اور لکھا جا رہا ہے. صحیح. شیخ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت آدم میں اللہ نے اپنی روح پھونکی. تو ظاہر ہے اس کو لے کے کئی لوگ یہ سمجھے کہ ہم میں اللہ کا پارٹ ہے کچھ. تو یہ کون سی روح ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھونکی ان میں؟ یہ وہی تو روح ہے، وہی تو روح ہے. لیکن یہ اللہ کی روح تو نہیں ہے. نہیں، اللہ کی روح نہیں ہے. اللہ نے انسانوں میں روح پھونکی. دیکھیں جب لیکن مر روحی کے الفاظ، مر روحی، دیکھیں بات یہ ہے کہ ساری کائنات اللہ کی ہے. صحیح. صرف روح کیوں اللہ کی ہے؟ ٹھیک. ہر چیز اللہ کی ہے. ہر چیز اللہ کی. تو اللہ نے ہی ہر چیز بنائی ہے. صحیح. تو اس نے اپنی روح جو ہے وہ پھونک دی. روح اس کی ملکیت میں سے، اس کی کائنات میں سے، اس کی بادشاہت میں سے ایک چیز ہے جو اس نے انسانوں میں پھونک دی. صحیح. اب ظاہر ہے اس سے انسان اشرف المخلوقات بن گیا. ٹھیک ہے. جو ہی روح پھونکی تو آرڈر تھا کہ جو ہی روح پھونکی جائے گی تو فوراً جو ہے وہ سجدے میں گر جانا ہے. تو روح پھونکی گئی تو سجدے میں گر گئے. صحیح. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہم خواہ نقطہ افرینی کرتے ہیں. ایسا کوئی اعتراض والی بات نہیں. اللہ کی کائنات ہے، اللہ کی روح ہے، اللہ نے وہ انسان میں پھونک دی. اور وہ ایک ایکسٹرنل، ایک خارجی عنصر ہے جو انسان کے اندر آ گیا. پتلا بنایا تھا مٹی کا، اس کے اندر روح پھونکی تو اس کو آپ کہہ دیں جان پڑ گئی، اس کو آپ کہہ دیں زندگی آ گئی، آپ اس کو کہہ دیں روح آ گئی، آپ اس کو کہہ دیں نفس آ گیا، آپ اس کا کوئی بھی نام، اس کا دل دھڑکنا. دیکھیں نا سائنسدان کتنی اچھی بات کرتے ہیں، میڈیکل سائنٹسٹ، کہ آدمی فوت ہو گیا اور وہ حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے فوت ہو گیا. اب کتنی آپ اندازہ کریں کتنی لاجیکل وجہ جو بتاتے ہیں ہمیں. بالکل. حرکت قلب بند ہوتی ہے تو بندہ مرتا ہے. ایسے ہی کامن سینس کی تو کامن سینس کی بات ہے. تو وہ کہتے ہیں حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے بندہ. تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو نہ ہماری سمجھ میں آتی ہے نہ سائنسدانوں کی سمجھ میں آتی ہے. تو جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اب اس کا اقرار کریں. کیوں؟ جب ہمارے لیے تو اللہ کا شکر ہے، ہم اللہ کا شکر کریں کہ ہم وابستہ ہیں وحی الہی سے. صحیح. ہمارے پاس جواب ہے، ہمیں وہاں سے بتا دیا گیا ہے. ہمیں وحی الہی نے جو بات بتا دی، نظر آتی ہے نہیں نظر آتی، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو مل جائے اس سے بڑی اور نعمت کوئی نہیں ہے. تو ان کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے اور ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وحی الہی کے ساتھ جڑ کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے ان سارے سوالوں کا جواب مل جائے. صحیح. میں ایک انٹرسٹنگ بات شیخ آپ سے شیئر کرتا ہوں اور آڈینس سے بھی، کہ یہ ہم سنتے ہیں نا الست کا جو پیکٹ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام آدم علیہ السلام کے بچوں سے پیکٹ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں. تو ایک 1990 کی دہائی میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں ریسرچ ہوئی، نان مسلم، اس کو جو لیڈ کر رہا تھا ریسرچ کو وہ ہندو نیورو سائنٹسٹ تھا. انہوں نے دیکھا یہ کہ ایپیلیپسی کے جو پیشنٹس ہیں، مرگی کا دورہ جنہیں پڑتا ہے، ان کے برین یہاں پہ فرنٹل لوب پہ سامنے پروبز لگائے اور پروبز لگا کے پھر ظاہر ہے انہوں نے ان کے برین کو وہ اسٹڈی کیا، MRI اسکین یا جو بھی وہ کرتے ہیں پروسیجر ہوتا ہے. تو انہوں نے نوٹ کیا کہ جب وہ لوگ ان کو ہوش آیا ایک دم سے تو وہ بہت اسپرچول فیل کر رہے تھے اور ان کا یہ فرنٹل لوب جو تھا نا، جب اس کو ایکٹیو کیا گیا پروبز کے ذریعے، ذرا اس کو ایکٹیویٹی دی گئی تو وہ اللہ کی باتیں کرنے لگ گئے، گاڈ کی باتیں کرنے لگ گئے اور وہ بہت زیادہ ایسی باتیں جو روحانیت سے جن کا بہت تعلق ہے. تو انہوں نے ثابت کیا اس ریسرچ ٹیم نے کہ خدا کا کنسیپٹ یہ ہمارے اندر انگرینڈ ہے، نیچرل ہے، نیچرل فطرت میں ہے، انسٹنکٹ ہے ہمارا. اور فرنٹل لوب جو دماغ کا سب سے ذہین حصہ ہے وہ اس کے لیے رسپانسیبل ہے. تو یہ میں نے کہا ایک شیئر کروں جو آپ بات کہہ رہے ہیں، دیکھیں بالکل ٹوٹلی اس سے بھی یہ چیز میچ ہو رہی ہے. شیخ، حضرت جبرائیل کو بھی اللہ نے روح کہا ہے، تو اس کو کیسے سمجھیں گے؟ وہ تو صرف آپ یوں کہہ لیجئے کہ جبریل علیہ السلام کا ایک نام ہے.
ٹھیک ہے. روح الامین. اچھا. تو ان کو جب روح کہا ہے تو یہ صرف ان کا نام رکھا ہے. دیکھیں فرشتہ جو ہے وہ ویسے تو ایک نورانی مخلوق ہے, تو اگر ان کو روح کہا جائے کہ وہ اس قبیل کی چیز ہے تو بھی بات ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کوئی سی قبیل کی چیز ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن اگر اس کو قرآن نے روح الامین کہا, اور جہاں بھی قرآن نے روح کا ذکر کیا اس طرح سے کہ اس کو ایک پرسنالٹی کے طور پر, تو اس سے مراد جبریل امین ہے. لہٰذا وہاں آپ روح اس کا ترجمہ یہ نہیں کر سکتے کہ ارواح ہے. صحیح. تو وہ قرآن نے جب اسپیسیفکلی جبریل علیہ السلام کے لیے ایک نام لفظ استعمال کر دیا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اگر وہ عالم ارواح کی قسم سے ہیں, صحیح, تو فرشتے نورانی مخلوق ہیں, جی ہاں, روح نورانی نقطہ ہے, وہ ایکسٹرنل وجود ہے, وہ انسان کے اندر انگرینڈ کیا گیا ہے. صحیح ہے. تو اس طرح بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اگر صرف کہیں کہ جبریل علیہ السلام کا نام ہے تو بھی ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, زبردست. اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب سائنس اس کا تو انکار کرتی ہے جی کہ سول نہیں ہے, اس کی کوئی ہمارے پاس اوتھینٹک وہ نہیں ہے, ایویڈنس نہیں ہے. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے شیخ, نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس. اس پہ تو باقاعدہ کتابیں لکھی, میں کچھ کتابوں کے نام جو ہے نا وہ بتا بھی دیتا ہوں. گیز انٹو ہیون, یہ ون آف دی بیسٹ سیلرز بک ہے, اور اس میں بات کی آتھر نے ان لوگوں کی, ان سے انٹرویو لیا جن کو کوما ہو جاتا ہے, یا ایکسیڈنٹ کے موقع پہ آدھی موت کی حالت میں ہوتے ہیں, آدھی زندگی کی حالت میں, یا کارڈیک اریسٹ ہوا تو وہ بھی آدھی موت کی حالت آدھی زندگی کی حالت. تو اس حوالے سے پھر لائف آفٹر لائف, یہ تو بیسٹ سیلنگ کتاب ہے, اور یہ اس کی تقریباً 13 ملین کاپیز جو ہے نا وہ سولڈ ہوئی ہیں. اس میں بھی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز اور امیجن ہیون, جان برکے کی کتاب ہے. تو میں بتانا ایکچولی یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک بڑی کامن تھیم ہے ویسٹ میں. تو اس کو سن کے, بلکہ اس پہ ریسرچ بھی ہوئی ہے, ریسرچ پیپرز لکھے گئے ہیں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس میں. تو اس کو سن کے جو ہے نا وہ اب سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مے بی برین میں کانشیسنیس جو ہے نا, یعنی جو وہ روح کو کانشیسنیس کہہ رہے ہیں ان شارٹ, تو وہ کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے, بات مے بی سے شروع ہوتی ہے. ہاں مے بی وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جو بات کی کہ اگر وہ اسی بات کو مانیں گے جو ان کے اس آئیڈیالوجی کے ساتھ فٹ بیٹھ رہی ہے, ورنہ وہ کوئی اور نام اسے دے دیں گے. جیسے اسٹیفن ہاکنگ انٹیلیجنٹ ڈیزائن